بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس مضمون نویسی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مضمون کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جائے اور کیسے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی میں ہم نے گزشتہ 3 لیکچرز کر لیے ہوئے ہیں اور وہ تینوں لیکچرز مضمون کے اوپر، مضامین کے اوپر ہیں۔ ہم نے اچھی طرح سے جو گزشتہ لیکچر ہے ان میں مضامین کو پڑھا ہے، ان پہ بحث کی ہے اور ہم نے اصول و ضوابط بھی کر لیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مضمون بنتا ہے وہ ہے آزادی۔ آزادی کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آئیے اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور اس کے اصول و ضوابط کو دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے آزادی۔ آزادی لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری، یعنی کہ آپ اپنی ذات میں آزاد ہوں۔ آپ کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے، ہر دباؤ سے آزاد ہو۔ آپ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، لینے دینے میں اور اوڑھنے میں اور اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، اسے کہتے ہیں آزادی۔ لیکن آج کا جو مضمون ہے وہ خاص طور پر ہمارے پاکستان وطن کی آزادی کی بات کرے گا۔ کس طرح سے وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، کس طرح سے خونے دل دے کے اس گلستان کو نکھارا گیا۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں آج کے مضمون میں زیر بحث لانی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی کتاب پہ آ جائیے گا اور آج کے مضمون کو جو میں پڑھتا جا رہا ہوں اچھی طرح سے سنتے جائیے گا۔ جہاں پہ کوئی چیز زیر بحث ہوگی میں آپ کو تفصیلاً بتاتا چلا جاؤں گا۔ ہمارے پاس مضمون ہے یوم آزادی۔ یوم کہتے ہیں دن کو، مراد آزادی کا دن، اور وہ ہے 14 اگست 1947۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، بیل جلوسوں کی زینت بنے۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا مسرور ہے، یعنی کہ اس مستی میں گم ہے۔ شاداں اور خوش ہے، شاداں بھی خوشی کو ہی کہتے ہیں۔ ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے، قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دل خراش واقعات، دل خراش کہتے ہیں دل پہ اثر کرنے والے، مراد دل کو تکلیف دینے والے واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ آئیے وہ کون سا راستہ تھا اور وہ کس طرح سے ہم نے راستہ بنایا، ہمارے اسلاف نے، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو انگریز تب بھی موجود تھے اور وہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی ہے اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ اب وہ تاریخ ایک طویل ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں کہ انگریز جب اس دھرتی پہ آتے ہیں، مراد برصغیر میں قدم رکھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے چاپلوسی کر کے یہاں کے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے خریدا بھی، ان کے ایمان کو بھی خریدا، انہیں کئی جائیداد کے لالچ دیے اور آخرکار آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے چلے گئے۔ بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کو انہوں نے تخت سے اتار کے انہیں تحت کر دیا۔
کئی بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا، کئی جو رفقائے دین تھے ان کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، انہیں مار دیا گیا۔ تو انگریز جیسے ہی اس دھرتی پہ برصغیر میں آیا تھا، اس نے اپنی جو منافقانہ چالیں تھی وہ چلاتا رہا اور ان سے باز نہ آیا۔ جی، اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوش آمدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا، کیونکہ جب انگریز پوری طرح سے مخالف ہمارے ہو چکے تھے تو ہندوؤں نے بھی وہ پرانی چپکلس اپنے دل میں رکھی، خیال کیا کہ اب موقع ہے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل جائیں، اور اگر ہم اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے مسلمانوں سے تو کیوں ایسا ہو کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل جائیں۔ ایک تو ہمیں بہت زیادہ ہمدردی ملے گی انگریزوں کی طرف سے، دوسرا ہم اپنا پورا بدلہ بھی چکا لیں گے۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر، وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپراسی یا چوکی دار کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ مسلمانوں کو بڑا عہدہ دینا گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور یہ بھی گناہ تھا کہ وہ مسلمان ہے کیوں۔ یہ ہندو لوگ وہ قوم تھے جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے، کئی تحریکیں بھی چلائیں اور مسلمانوں کو نیست و نبود کرنے کا پورا فیصلہ بھی کیا۔ اب یہ خیال ان کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا کہ اب کیونکہ مسلمان اکیلے ہیں، ہم دو لوگ ہیں، جب انگریز یہاں پہ حکومت کر کے لوٹ جائیں گے اپنے وطن کو، کیونکہ وہ اپنے وطن سے آئے، اس کا وطن تو یہ تھا ہی نہیں، تو آخر انہیں کبھی تو جانا ہوگا یہاں سے۔ جب وہ چلا جائے گا تو ہم رہ جائیں گے اور ہم اچھی طرح سے بدلے لیں گے مسلمانوں سے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو یا تو ہندو بنا دیا جائے گا، اور اگر ہندو بنا دیا جاتا ہے تو ان کی سب سے جو نیچی ذات ہے جسے شودر کہتے ہیں، بڑی ذلیل قوم، انہیں وہ بنا دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں کے اندر 4 ذاتیں ایسی ہیں جن کے اپنے اپنے درجے ہیں، جیسے برہمن ہے، خشتری ہے، ویش ہے اور شودر ہے۔ شودر سب سے ذلیل ذات ہے، جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے ہندوؤں کے معاملات میں، وہ ذلیل ہے، وہ مسلمانوں کو بھی ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ جی، اس کے بعد انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر کہتے ہیں بڑا عقل مند، بڑے لوگ، دانشور، بھی ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ مذکورہ جن کا ذکر کر چکا ہے، جن کی بات ہو چکی ہے، غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، یعنی جہاں پہ 1885 میں کانگریس بنی تھی اور وہ ہندوؤں کا ساتھ دے رہی تھی پوری طرح سے، اسی طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کا وجود سامنے آیا، جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری جلسہ الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ 2 قومیں ہیں، جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں گے۔ یعنی کہ یہ بات تو بڑی سادہ تھی نا، جو 1930 کے خطبے میں علامہ محمد اقبال نے فرما دی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ الحاق کریں پاکستان سے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں، تو انہیں آزادی بھی دی جائے، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، وہ چاہیں تو ہندوؤں کے ساتھ ہی رہیں۔ ہندوؤں کو خود مختاری دی جائے کہ وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہیں، وہ چاہے تو ہندوؤں کے ساتھ چلے جائیں، وہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آزادی دینی چاہیے، یہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑانے لگے، یعنی کہ وہ مذاق اڑانے لگ گئے، کہنے لگے کہ یہ ایک شاعر ہے تو شاعر کی باتیں تخیلاتی ہوتی ہیں، خیالی ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں کبھی بھی بن کے نہیں آئیں گی، کبھی بھی حقیقت نہیں بنے گی، تو یہ محض مذاق ہے۔ یہ قائد اعظم مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر عمل کر لیا۔ لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا، یعنی کہ وہ جل رہا تھا کہ کیسے پاکستان بن سکتا ہے بھلا ہماری اتنی مخالفت کے باوجود، اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے، یعنی پاؤں جما کر سیسا پلائے کی دیوار بن گئے وہ۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، 14 اگست 1947 کا دن مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ جی عزیز طلباء، یہ آج کا مضمون تھا جو یوم آزادی، مراد آزادی کی بات پہ تھا کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس اس کے متعلق اور مواد موجود ہے تو اس مضمون میں اسے شامل کیجئے، اس مضمون کی وسعت کو بڑھائیے، مزید 2 شیٹس جو میں نے آپ کو بتا رکھی ہیں ان تک لے جائیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر، یہ مضمون جو ہم نے پڑھا ہے، آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔